بزيت يسرج في قناديله أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ یہاں تشریف فرما مقتدر و موقر حضرات علماء کرام، قابل قدر شہر کی سماجی اور سیاسی شخصیات، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ احتجاجی پروگرام جن حالات کے تناظر میں کیا جا رہا ہے، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی گفتگو سے آپ بخوبی واقف و باخبر ہو چکے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کا امت مسلمہ کے ساتھ جو ایمانی، روحانی اور جذباتی تعلق ہے، میں اس پر کوئی خاص گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہے کہ مسلمان مسجد اقصی ہی نہیں بلکہ اس روئے زمین پر موجود اللہ کے گھروں میں سے ہر گھر کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا سمجھتا ہے۔ مسجد اقصی کی تو بات ہی کچھ اور، وہ تو ہمارے مقدس 3 حرموں میں سے ایک حرم ہے، اس کی طرف کوئی غلط نگاہ اٹھانے والا نگاہ اٹھائے، کوئی زبان چلانے والا زبان چلائے، کوئی قلم مسجد اقصی کے خلاف لکھے اور مسلمان ایمانی اور اسلامی غیرت و حمیت کے ساتھ اس کو گوارا کر لے، برداشت کر لے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ مساجد کی حیثیت، مذہبی مقدسات کی حیثیت اس ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے دھڑکتے دل کی۔ تو جہاں تک مسلمانوں کا مسئلہ فلسطین کے ساتھ ایمانی، روحانی اور جذباتی تعلق و وابستگی ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو اس مسئلے کو اس وقت اس نقطۂ نظر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، عدل کا مسئلہ ہے، انصاف کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ظالم و جابر صدر نے جو ڈکٹیٹرانہ انداز میں فیصلہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے، اس کی مذمت و مخالفت دنیا میں بسنے والے صرف مسلمان نہیں کر رہے بلکہ انصاف پسند تمام طبقے امریکہ کے خلاف ایک صف میں آج کی دنیا میں کھڑے ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں کی بھی بڑی تعداد ہے جو امریکہ کے اس فیصلے کے خلاف میدان میں، دنیا میں پائے جانے والے دیگر مذاہب کے لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے جو امریکہ کے اس ڈکٹیٹرانہ فیصلے کو کسی بھی حال میں تسلیم کرنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں تک کہ بین الاقوامی برادری جس نے اسرائیل کے ناپاک وجود کو تسلیم کرنے میں بہت پہل کی تھی اور بلکہ اسرائیل کو وجود دلانے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، آج امریکی صدر کے اس ظالمانہ فیصلے پر وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ ممالک کے جن کے پاس ووٹ کی طاقت ہے، جب اس مسئلے کے اوپر انتخاب ہوتا ہے، رائے ہوتی ہے، تو اس میں صرف تنہا امریکہ ایسا ملک رہ جاتا ہے جو یروشلم کو، جس کو القدس کہا جاتا ہے، اسرائیل کا دارالخلافہ بنانا چاہتا ہے۔ بقیہ 14 ممالک بیک آواز فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں یروشلم اسرائیل کے دارالخلافہ کے طور پر منظور نہیں۔
میں اس نقطۂ نظر سے اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا مسئلہ مت بنائیے، عدل و انصاف کے تناظر میں اس کو دیکھیے۔ اس دنیا میں امن و امان اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب نظام حکومت چلانے والے عادلانہ طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے والے ہیں۔ کسی بھی ملک میں چھوٹے سے چھوٹے حلقے کے اندر اگر نظام چلانے والے لوگ عدل و انصاف سے دور ہو جائیں گے تو اس ملک کا، اس علاقے کا، اس ایریے کا امن، چین اور سکون غارت و برباد ہو جائے۔ آج امریکہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ در حقیقت دنیا کو ایک زبردست جنگ کے اندر دھکیل دینا چاہتا ہے، اشتعال اس دنیا کے اندر برپا کر دینا چاہتا ہے۔ جھوٹا ہے، وہ امن کا علم بردار ہے، کہتا ہے کہ میں دو اختلاف کرنے والے ملکوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مصالحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے اپنے اس عمل کے ذریعے بتا دیا ہے کہ وہ مصالحت کرنے والا نہیں بلکہ چنگاری میں تیل ڈالنے کا کام کرنے والا، اشتعال کو بھڑکانے کا کام کرنے والا ہے۔ اس لیے دنیا امریکہ کے اس فیصلے کو تسلیم کر ہی نہیں سکتی، اور امت مسلمہ تو اسرائیل کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتی، اسرائیل کے جواز کو تسلیم نہیں کرتی، چاہے جائے کہ یروشلم کو، القدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنایا جائے۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ ارض مقدسہ مسلمانوں کے زیر نگی ہوگی، اہل ایمان کو غلبہ ہوگا، پھر وہ مرد مجاہد پیدا ہوگا، وہ فرزند اسلام تیار ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فاتحانہ طور پر اس سرزمین میں داخل ہوگا اور مسلمانوں کا جھنڈا انشاءاللہ بلند ہو کر رہے گا۔ ہزاروں اور لاکھوں جانوں کا جو نذرانہ اس مسئلے کے سلسلے میں پیش کیا گیا ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ میں مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سنو بھی قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے، سنو بھی قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے۔ مسلمانوں، میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو بھی اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اٹھو بھی اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں۔ پھر اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا، پھر اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ طور پر اس ارض مقدسہ میں داخل ہوئے، تشریف لائے۔ کس حال میں تشریف لائے کہ غلام سواری پر سوار تھا اور شہنشاہ اسلام پیدل سواری کی نکیر کو لے کر آگے چلا جا رہا، پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ عیسائی راہبوں نے اور یہودیوں کے بڑے لوگوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شان کے ساتھ اس مقدس سرزمین میں آتا ہوا دیکھا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی چابی خود ان کے حوالے کر دی اور کہا کہ ہم نے اپنی آسمانی کتابوں کے اندر یہی پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں کوئی اللہ کا بندہ اس شکل و صورت کے ساتھ، اس حیت و لباس کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ داخل ہوگا۔ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو دیکھ کر ان کے حلیے کو اور صورت کو دیکھ کر ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ یہی وہ مرد مجاہد ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال نے اس سرزمین کے فتح ہونے کی بات کہی تھی۔ ایک انسان کا خون تک نہیں بہا، ذرہ برابر وہاں رہنے والے کسی فرد کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے ساتھ وہاں تشریف لے آئے۔ پھر تقریباً 450 برس تک بہت اچھا نظام اس علاقے کے اندر چلتا رہا۔ جو مسیحی تھوڑے بہت یہ کچھ یہودی وہاں رہا بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی اور سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ صلیبی جنگیں ہوئیں، لیکن محض 88 سال کے عرصے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ پھر فاتحانہ طور پر اس سرزمین میں داخل ہوئے۔ پوری زندگی انہوں نے اسی مقصد کے لیے وقف کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ سے لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت حالات بہت سنگین ہیں، بڑے خطرناک ہیں،
آپ اس معرکے کے اندر قدم بڑھا رہے ہیں، ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ چلی جائے، ایسے ہتھیار وہ استعمال کر رہے ہیں، ایسے آلات استعمال کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک آنکھ چلی جائے۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے پورے جرأت و اعتماد کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کہ اگر نابینا اور اندھے ہو کر بھی مجھے مسجد اقصی میں داخلے کا موقع ملے گا تو میں اس کے لیے بھی تیار۔ یہ جذبہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ تو عدل و انصاف کے تقاضے کے اعتبار سے بھی امریکہ کے ظالمانہ فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے۔ جمعیت علماء ہند نے اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے دن کو امت مسلمہ سے یوم دعا اور یوم احتجاج کے طور پر منانے کی ہدایت کی ہے، تلقین کی ہے، اور سارے ملک میں 1000 سے زائد مقامات پر بڑے بڑے پروگرام اسی وقت منعقد ہو رہے ہیں۔ مقصد ان پروگراموں کا یہ ہے کہ جو بین الاقوامی برادری ہے، اقوام متحدہ ہے، امریکی حکومت ہے، ان سب کو اپنے جذبات سے باور کرایا جائے، باخبر کرایا جائے، بتایا جائے کہ اگر اس طرح کی حرکت کی گئی، اس سلسلے میں کوئی اور سنگین قدم اٹھایا گیا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ جب امن غارت ہوگا، چین اور سکون کا خاتمہ ہوگا تو پھر کوئی سکون کے ساتھ نہیں رہ پائے گا، نہ مسلمان سکون کے ساتھ رہ پائیں گے، نہ غیر ایمان والے سکون کے ساتھ رہ پائیں گے۔ اگر اس دنیا میں امن و امان کو برقرار رکھنا ہے، سکون اور چین کو برقرار رکھنا ہے تو ہر انسان کو وہ حق دینا ہوگا جس کا وہ مستحق ہے۔ یہی ہمارا مطالبہ ہے، یہی ہماری آواز ہے۔ ہم اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جمعیت علماء کے اس پلیٹ فارم سے اور موقر حضرات کی موجودگی میں کہ ہندوستانی حکومت فلسطین کے سلسلے میں اپنے پرانے قدیم اور دیرینہ موقف کو برقرار رکھے جو مہاتما گاندھی کے زمانے میں بنایا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستان فلسطینیوں کے شانہ بشانہ ہر مسئلے کے اندر چلے گا، فلسطینیوں کے شانہ بشانہ مسلمان اور ہندوستان چلے گا۔ اسی موقف کو ہماری حکومت برقرار رکھے اور اس موقف سے متاثر نہ ہو جو امریکہ نے اس سلسلے میں قائم کیا ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی برادری سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ امریکی حکومت پر، امریکی صدر پر زور ڈالے کہ وہ اپنے اس ظالمانہ فیصلے کو واپس لے جس سے کوئی متفق نہیں ہے۔ اگر وہ واپس نہیں لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی بھی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، یونائٹڈ نیشن کو بھی وہ کوئی وقت و اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنے اس ظالمانہ فیصلے سے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، ان کو بے وقت و بے حیثیت کر رہا ہے۔ اگر کوئی اور ملک اس طرح کا کام کرتا تو سارے ممالک گدھ کی طرح اس پر پڑ جاتے اور اس پر گرفت کر لیتے اور اس کی ناکہ بندی کر دیتے، بائیکاٹ کر دیتے، نہ جانے کیا کیا مسائل اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن یہ بالکل ڈکٹیٹرانہ انداز میں عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، جو چاہتا ہے اعلان کرتا ہے اور کوئی اس پر شکنجہ کسنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ساری دنیا مل کر اس ظالم سے مقابلہ نہیں کر سکتی؟ دوسری اور آخری بات ہمیں اپنے بھائیوں سے عرض کرنی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے۔ اس سے بڑی طاقت کوئی طاقت ہو ہی نہیں سکتی۔ ساری دنیا مل جائے اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مچھر کے پر کی برابر بھی حیثیت رکھنے والی نہیں ہے۔ اگر ہمارا تعلق میرے بھائیوں اللہ سے مضبوط ہوگا، باری تعالیٰ سے رشتہ مستحکم ہوگا، ان سے ہم لو لگانے والے بنیں گے، ان سے فریاد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوگی اور مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی مقصد کے لیے اس وقت آپ حضرات کو یہاں اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا اور انتظامیہ کی طرف سے یہاں نمائندگی کے طور پر تشریف لائے ہیں ہمارے تحصیلدار صاحب۔ ان کی خدمت میں میمورنڈم پیش کیا جائے گا اور ڈی ایم صاحب کے توسط سے وہ میمورنڈم اقوام متحدہ کے دفتر میں اور امریکی ایمبیسی میں اور ہندوستانی
وزیر اعظم کے دفتر میں پہنچے گا اور ہمارے مطالبات سارے ملک سے بین الاقوامی برادری تک پہنچیں گے. وہ ہمارے درمیان آ چکے ہیں. ابھی میمورنڈم پیش کیا جائے گا، لیکن کچھ سلوگن اور نعرے دیے گئے تھے اس موقع کے لیے، میں ان کو آپ کے سامنے دہرا دینا چاہتا ہوں. ٹرمپ کا غرور ٹوٹے گا ضرور. میں کہوں گا ٹرمپ کا غرور، آپ کہیے گا ٹوٹے گا ضرور. ٹرمپ کا غرور